बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2-3 दिन से आपसे मुलाकात हो नहीं सकी वीलॉग्स के ज़रिए, क्योंकि अपना एक मसला था जिसमें मैं कुछ फंसा हुआ था और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैंने उसके हवाले से बात की, लेकिन वीलॉग के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया। तो अब मैंने सोचा कि कुछ फ़ुर्सत हुई, कुछ दोस्तों को मिल रहे थे, उस हवाले से कुछ हिकमत अमली बन रही थी, तो आप लोगों से मुलाकात करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले 17 जनवरी की बात है कि मुझे कोई 2 घंटे के लिए पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, और जब वो अमल किया जा रहा था तो मुझे तो समझ नहीं लगी कि ये क्यों हुआ, और उसकी कोई वजह भी नहीं थी। ना तो मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ना मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम है, ना मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो SP इलामा इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी थी, उन्हें लगा कि मुझे हवालात में डाल देना चाहिए, इसलिए कि वो डाल सकती हैं। तो उन्होंने जो भी SHO वगैरह वहाँ पे सब इंस्पेक्टर थे, उनको कहा जी कि इनको आप हवालात में बंद कर दें। अब SHO वगैरह भी परेशान हुए उस टाइम पे, और जब बाहर निकले तो वो मुझे पहचानते भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एहतशाम भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये SP साहिबा ने क्यों कहा है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा यार, तुम लोगों को तो जो भी अब ऑर्डर मिला है तो यू हैव टू फॉलो दैट। आई अंडरस्टैंड दैट कि एक पुलिस फोर्स जो है डिसिप्लिन फोर्स है, और उसमें जो भी आपकी हाई कमान आपको ऑर्डर इशू करती है आपने उसको मानना तो है। तो आप लोगों से तो कोई गिला ही नहीं है, लेकिन जिसने ऑर्डर किया है वो उसकी मर्ज़ी है, वो ज़ाहिर बात है, मैं देखूंगा बाद में। लेकिन कोई तकरीबन 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब वहाँ पर सहाफ़ी इकट्ठे होना शुरू हो गए SP इलामा इकबाल टाउन के दफ्तर के बाहर, और वकला भी इकट्ठे हो गए, और DSNGs आ गई, और कैमराज आ गए, रिपोर्टर्स आ गए। मेरा अपना इदारा सुनो TV जो है वो भरपूर तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया इसके ऊपर, तो उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। अब जब मुझे रिहा किया तो और मुझे कहा कि प्लीज़ आप जाएं। मैंने कहा जी मैं नहीं जाना चाहता, आपने मुझे तकरीबन 2-1 घंटे हिरासत में रखा है, दिस इज़ इल्लीगल अनलॉफुल डिटेंशन, और ये आप लोगों ने रखा है तो you've committed a crime। ये तो एक जुर्म है जिसका इर्तिकाब पुलिस ने खुद किया है, और एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की हैसियत से मेरे जो हकूक़ आप लोगों ने सल्ब किए हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। मैं उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त देना चाहता हूँ SP के ख़िलाफ़, SP को बतौर मुल्ज़िम उसमें दरख्वास्त में लिख के, और आप उस दरख्वास्त की रिसीविंग मुझे दें, और अगर आप नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा और मैं यहीं पर बैठा हूँ। और अगर आप मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, अपना शौक़ पूरा कर लें। पहले भी 2 घंटे आपने मुझे हवालात में गैर कानूनी हिरासत में रखा है। तो वो फिर SHO ने मुझे कहा कि एहतशाम साहब, आप जानते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो SP हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन को एंटरटेन कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो SHO भले आदमी थे, मुझे मजबूर भी लगे, और फिर मैंने उनको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, तो मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद जब मैं अपने दफ्तर पहुँचा सुनो TV के, तो मैंने उस दिन भी कोई प्रोग्राम नहीं किया। देखें, अगर मैं चाहता तो पहले दिन मेरे पास जो भी प्लेटफॉर्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया हुआ है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ आज एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, मैं सिस्टम को एक चांस देना चाहता हूँ। कल सुबह मैं IG पंजाब को जाकर मिलूँगा, एक एप्लीकेशन दूंगा, अगर तो मेरे साथ इंसाफ होता है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा पंजाब पुलिस को, और अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर मैं उस कहानी के बारे में बात करूँगा। अच्छा, अब इन द मीन वाइल मेरे जहन में ये चल रहा था कि वो हरकत तो बड़ी अजीब सी है, उसके मुहर्रकात आई डोंट नो क्या है, और ये मेरे जहन में मैंने सोचा इस बारे में कि ये एक SP अपने तई कैसे कर सकती है कि एक शख्स जो कि वो जानती है कि बैरिस्टर भी है, लॉ नोइंग है, एंकर भी है, दुनिया भी सुनती है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने एक आवाज़ भी दी है, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, उसके हवाले से हम आवाज़ उठाते हैं और लोगों के मसाइल हल भी हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स वगैरह के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन भी रहता है। तो मैं ये सोच रहा था कि SP को तो ये इदराक होता है कि मेरे ऊपर एक SSP है, फिर DIG है, फिर IG है, फिर उसके ऊपर एक चीफ मिनिस्टर है, और उसके बाद वफाक में दीगर गवर्नमेंट भी है। तो बहुत सारी लेवल्स हैं ना ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो एक SP के भी हो सकते हैं। लेकिन जब बंदा कुर्सी पर बैठा होता है तो फ़िरौनियत और रौनियत इसी कैफियत का नाम है कि आप ख़ुद को आका तस्लीम कर लें और आपके सामने जो लोग हैं उनको रियायत तस्लीम कर लें, तो इसी को तो फ़िरौनियत कहते हैं। और तब ये सोचें फिर नहीं आती हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो क्या वो इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कोई ख़ातून जिसने CSS किया हुआ है?
سی ایس ایس ظاہری بات ہے ایک مشکل امتحان ہے. میں نے سنا ہے, میں نے دیا تو نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ جو پڑھے لکھے اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بیوروکریسی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کر سروسز سر انجام دیتے ہیں. تو کوئی ایسا شخص جس نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایس پی کے عہدے پر فائز ہے, وہ اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ لاہور جیسے شہر میں ایک بیرسٹر کو, اینکر کو بغیر کسی قانونی بنیاد کے, بغیر کسی الزام کے, بغیر کسی ایف آئی آر کے حوالات میں بند کر دوں گی اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. تو وہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا بے وقوف کوئی کیسے ہو سکتا ہے. لیکن دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ یہ موٹیویٹڈ تھا, یہ پلانڈ تھا, کیونکہ ایس پی صاحبہ کو پتا تھا کچھ دنوں سے کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر آؤں. اور میں نے وہاں پر جانا کیوں تھا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ہو یہ رہا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ یا جن کے حق میں وہاں پر بطور وکیل گیا تھا, مجھے 16 سال ہو گئے ہیں شعبہ وکالت سے منسلک ہوئے, اور میں وکالت کرتا ہوں, عدالتوں میں ریگولرلی پیش ہوتا ہوں, سبارڈینیٹ کورٹس میں بھی ہوتا ہوں, اوپر اعلیٰ عدالتوں میں بھی ہوتا ہوں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وکلاء کو اپنے کلائنٹس کی لیگل پوزیشن ایکسپلین کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. اب یہاں پہ جو میرے کلائنٹ تھے ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا, اور کیونکہ وہ جھوٹی ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی تھی اس لیے وہ ایف آئی آر پولیس پہلے خارج کر چکی تھی, ختم کر چکی تھی, کینسل کر چکی تھی, اور اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ وہ ایف آئی آر جھوٹی کیوں تھی. اس ایف آئی آر میں جو انسیڈنٹ بتایا جا رہا ہے, اس انسیڈنٹ کی سی سی ٹی وی ویڈیو آڈیو میرے پاس موجود ہے کہ وہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ایف آئی آر جھوٹ کا پلندہ ہے, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں جو الزام لگایا جا رہا ہے. اس کے میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں, آڈیو ثبوت موجود ہیں. وہ جب پولیس کے سامنے دیے گئے تو پولیس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس ایف آئی آر کو وہ خارج کر دیتی. انہوں نے خارج کر دیا. اب جب اس ایف آئی آر کا اخراج ہو گیا, اس کے بعد جو مدعی پارٹی تھی اس ایف آئی آر کی, جو میری نظر میں اب ملزم پارٹی ہے, کیونکہ جھوٹی ایف آئی آر دینا بھی ایک جرم ہے تعزیرات پاکستان کے مطابق, کیونکہ آپ ابیوز آف پروسیس آف لا کرتے ہیں اور کسی شریف شہری کے خلاف آپ نے ایک جھوٹا الزام لگایا, ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کو ضمانت کرانی پڑی ہے, اسے اپنی صفائی دینی پڑی ہے, اسے تفتیش کا حصہ بننا پڑا ہے, تو ایونچولی آپ نے اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. تو اس کے اوپر تعزیرات پاکستان کی باقاعدہ ایک پروویژن ہے جس کے مطابق ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور اس کی سزا 6 مہینے تک ہے. تو میری نظر میں وہ جو جھوٹی ایف آئی آر کے مدعی تھے وہ اب ملزم ہے. لیکن بہرحال انہوں نے سم ہاؤ اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اب ری انویسٹیگیشن وہ لے کر گئے ایس پی علامہ اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شرازی کے پاس. اب ایک چیز یہاں پہ غلط یہ ہے کہ ان ری انویسٹیگیشن, دیکھیں پولیس آرڈر 2002 کے تحت آپریشنز علیحدہ پولیس کا محکمے میں کام کرتا ہے اور انویسٹیگیشن علیحدہ. جب کوئی کرمنل اوفینس ہوتا ہے تو ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ آپریشنز کی ذمہ داری ہوتی ہے. ونس دی ایف آئی آر از رجسٹرڈ, جب اس کا اندراج ہو جاتا ہے ایف آئی آر کا, تو پھر اس کی جو تفتیش ہے وہ انویسٹیگیشن کے پاس چلی جاتی ہے, پھر آپریشنز کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر انویسٹیگیشن ہونی ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ انویسٹیگیشن ونگ نے کرنی ہے, وہ آپریشنز ونگ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایس پی علامہ اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شرازی جو ہے ان کا انویسٹیگیشن ونگ سے تو تعلق ہی نہیں تھا, وہ ایس پی آپریشنز ہیں. تو ایس پی آپریشنز ہوتے ہوئے انہوں نے انویسٹیگیشن کیسے کرنا شروع کر دی؟ یہ تو پولیس آرڈر 2002 کی وہ خلاف ورزی کر رہی تھی. چلو انہوں نے کہا جی پیش ہوں, وہ سارے پیش ہو گئے. اب جب پیش ہوئے اس کے بعد جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے جو پارٹی بیچاری مظلوم تھی جس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا, اس کی جو مخالف پارٹی تھی اس کو ایس پی کی موجودگی میں گندی ننگی گالیاں نکالی جا رہی ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو بد دعائیں دی جا رہی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے ایس پی صاحبہ کو بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی میں, یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں آپ کی موجودگی میں؟ تو انہوں نے اس پہ کوئی خاص کان ہی نہیں دھرا, اور وہ سلسلہ وہاں سے جاری ہے. پولیس اسٹیشن کے اندر ایک پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر جب میں نے بڑے مناسب الفاظ میں انہیں کہا کہ آپ اس کو روکیں, یہ غیر قانونی غیر اخلاقی ہے, تو انہوں نے کہا کہ سب کو حوالات میں بند کرو اور سب سے پہلے اس کو بند کرو.
تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کیسے حوالات میں بند کر سکتی ہیں؟ ایم آئی اے کرمنل؟ ایم آئی این ایکیوزڈ پرسن؟ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے؟ انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر آپ کے خلاف کچھ ہے یا نہیں ہے، میں ایس پی ہوں، میں کر سکتی ہوں. اور پھر انہوں نے ان کو کہا ایس ایچ او کو اور ان کو، تو انہوں نے مجھے جا کے حوالات میں بند کر دیا. اب 1-1.5 گھنٹے بعد جیسے ہی میرے ادارے کو پتہ لگا، وکلا کو پتہ لگا، صحافیوں کو پتہ لگا، میری فیملی کو پتہ لگا، وہ ایس پی آفس کے باہر بہت زیادہ رش ہو گیا، کیمراز، رپورٹرز، ڈی ایس این جیز، وکلا، میری اپنی فیملی. تو اوپر سے ان کو کالز بھی آ گئیں ڈی آئی جی کی، سی سی پی او کی، آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو. اب بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی آزاد شہری کو وہاں پر پہلے بٹھائیں اور اس کے بعد اس کو نکال دیں. اور میں جو آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 گھنٹے کی حراست تھی، اس کی کوئی وجہ مجھے نہیں نظر آتی نا. تو اس کی وجہ ہو کیا سکتی ہے؟ ایک ایس پی اتنی جرت سے قانون کی دھجیاں کیسے اڑا سکتی ہے وداؤٹ اینی سپورٹ؟ اس کے اوپر میں حیران ہوں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی سپورٹ ایک ایس پی اپنے تئیں قانون کی دھجیاں کے، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ کرنا چاہتی تھی میرے خلاف اور انہیں صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے فوری طور پہ وہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جھوٹی کہانی گڑھنے کی کوشش کی کہ میں نے وہاں پہ بدتمیزی کی یا میں نے کوئی گالیاں نکالی. تو آپ نکالیں سی سی ٹی وی فوٹیج. اگر میں نے کچھ غلط غیر قانونی حرکت کی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. نکالیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج. میں اپنے پلیٹ فارم دیتا ہوں، اپنا جو بھی میرا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے یا میں اپنا جو شو کرتا ہوں اس پہ اگر میں نے کچھ کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی تک میرے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں. کل 24 گھنٹے پہلے، یعنی کہ اس واقعے کو جب 24 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے، ان 24 گھنٹوں میں لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز ایشو کیا، مذمتی قراردادیں پاس کی کہ بیرسٹر احتشام امیر الدین کی غیر قانونی حراست کے خلاف ہم یہ پریس ریلیز ایشو کر رہے ہیں اور آئی جی پنجاب فوری طور پر نوٹس لیں، انکوائری کریں اور ذمہ داران کو معطل کریں. لاہور پریس کلب نے اور پی ایف یو جے نے، صحافیوں کی 2 بہت بڑی تنظیمیں، انہوں نے بھی یہی پریس ریلیزز نکالی اور کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا، انویسٹیگیشن یا پروب نہیں ہوگا، تو پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ میرے سامنے یہ 6 کے قریب پریس ریلیزز پڑی ہوئے ہیں. پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد پھر ہم نے کل شو کیا. اس شو میں، میرے شو میں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر آئے، لاہور پریس کلب کے صدر آئے، وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل کے سابقہ عابد ساکی صاحب وہ آئے، پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم آئے، لاہور پریس کلب کے اعظم چودھری صاحب آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے شعیب شاہین آئے، پی ٹی آئی کے علی محمد خان آئے، ہمارے اپنے عطر کاظمی، ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں بھائی ہیں میرے، وہ آئے. سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور صرف ایک چیز ڈیمانڈ کی، اور وہ یہ تھی کہ میرٹس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے، پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ میں ذاتی طور پہ جب اس انسیڈنٹ، مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی عزت سے وہاں سے نکالا، گو کہ وہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، وہ زیادتی تھی، وہ کسی بھی شہری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی عام پاکستانی ہوتا، اس کو تو وہ رگڑا لگنا تھا. اس کو وہاں پہ حوالات میں انہوں نے کئی دن تک بغیر گرفتاری ڈالے رکھنا تھا، اس کو پھینٹی بھی لگانی تھی. اور پھر 4-5 دن بعد جب ایس پی صاحبہ کا جو بھی ونڈکٹیو بیہیویئر تھا وہ سیٹسفائی ہوتا تو پھر اس کو عدالت میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے اور اس کی ضمانت ہو جاتی. تو اس کے ساتھ تو یہ ہونا تھا. اور اگر میرے پیچھے بھی کوئی آنے والا نہ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا. لیکن اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، دوستوں کی، کولیگز کی سپورٹ ہے، تو ان کا وہ پلان کامیاب ہو نہیں سکا. لیکن جب میں وہاں سے نکلا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. the first decision that I made اپنے تئیں، تو میں نے یہی سوچا کہ maybe I should ignore it, maybe I should not talk about it. مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں نے یہ سوچا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں that a man must choose his battles very wisely. یعنی کہ ایک مرد کو اپنی جنگوں کا انتخاب بڑی سمجھداری سے کرنا چاہیے. اور میں جب شو کرتا ہوں یا وی لاگز کرتا ہوں تو جن ایشوز پر بات کرتا ہوں، غربت پر، بے روزگاری پر، کرپشن پر، رشوت خوری پر،
बद इंतज़ामी पर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर, नेपोटिज्म पर और इन सारी बातों पर जब हम वज़राए आज़म से लेकर, मिनिस्टर से लेकर, ब्यूरोक्रेट से लेकर, जुडिशरी से लेकर, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर उनके हवाले से बातें कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूं कि दैट इज द बैटल दैट आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ। एक बड़े कॉज के लिए मैं बोलता हूं, एक बड़े कॉज के लिए मैं काम कर रहा हूं, लोगों के लिए आवाज उठाता हूं। तो मुझे लगा कि इस कॉज को मुझे शायद नजरअंदाज कर देना चाहिए। और खास तौर पे मेरे जहन में एक बात जो आई वो ये आई कि एसपी साहिबा जो हैं वो खातून हैं, तो मुझे उन्हें खातून होने का मार्जिन दे देना चाहिए। लेकिन जब मैं वापस आया अपने दफ्तर में और मेरे दोस्तों ने और कोलीग्स मेरे पास आए, तो उन सब ने मुझे बोला कि अगर तुम चुप रहते हो तो तुम हमारे साथ ज्यादती करोगे। उन्होंने बोला कि आज तुम्हारे साथ ये हुआ है, अगर तुम्हारे साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ कल को किसी भी ऐसे एसपी की तरफ से इससे कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है। तुम हमारे साथ ज्यादती करोगे। तुम्हारे पास एक मौका है कि अगर एक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुआ है तुम उसको हाईलाइट करो। तुम लोगों के लिए करते हो, तुम्हारे साथ हुआ है, तुम उसको हाईलाइट करो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे से वो लोग जो इतना भी जिनकी आवाज नहीं है जितनी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हुई है, तो तुम उन तमाम लोगों के साथ ज्यादती करोगे। इसलिए यू हैव टू टॉक अबाउट इट। सो देन आई डिसाइडेड ओके आई विल टॉक अबाउट इट। अब सूरत हाल यह है कि 48 घंटे से ऊपर हो गए, तमाम बार काउंसिल्स इस हवाले से मजम्मत कर चुकी हैं, तमाम प्रेस बॉडीज जो है वो इस हवाले से मजम्मत कर चुकी हैं, मेरा अदारा सुनो टीवी इस हवाले से मजम्मत कर चुका हुआ है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त जो है वो इस हवाले से, अली मोहम्मद खान साहब आए थे, उन्होंने मजम्मत की। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए, सिविल सोसाइटी से बहुत लोगों ने मुझसे रब्ता किया, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने मुझसे रब्ता किया, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वालों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि तो शाम साहब ये अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हालांकि मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की है, मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की है कि भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ये तो वो मुल्क है जहां पे इमरान खान को गोलियां लग जाती हैं और वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है। ये तो वो मुल्क है जहां पे अरशद शरीफ कत्ल हो जाता है और उसकी बूढ़ी मां और उसके नन्हे बच्चे इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में अगर बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन नामी एक लॉयर, एक एंकर को 2 घंटे के लिए गैर कानूनी पुलिस ने हिरासत में रखा है, तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो बनाना रिपब्लिक्स होते हैं, जो पुलिस स्टेट्स होती हैं, जहां पे माइट इज राइट, लॉ ऑफ द जंगल होता है, वहां पे तो ऐसे वाकयात बड़े आम होते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा होता है, तो उन्होंने मुझे वापस ये समझाया कि ऐसे तमाम वाकयात के खिलाफ तुम उन लोगों में से एक आवाज हो जो जो सुनी जाती है, जो अपनी आवाज उठाता है और उसको सुना जाता है। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहां पर भी आवाज उठाओ। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड दैट ओके मैं इस हवाले से आवाज उठाऊंगा। कहने का मकसद यह है कि आप देखें कि सिस्टम इस हद तक करप्ट हो चुका हुआ है कि तमाम बार काउंसिल्स और प्रेस बॉडीज और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, किसान इत्तेहाद, यंग डॉक्टर्स, उन सब की तरफ से इजहार यकजहती के बावजूद, ऑन बोर्ड होने के बावजूद, मीडिया पर आकर उन्होंने बयानात मुजम्मती दे दिए, उसके बावजूद पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आईजी पंजाब छुपे हुए हैं, वो छुपे हुए जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो जो एसपी साहब है, शी इज एन ऑफिसर वर्किंग अंडर हिज कमांड। तो इवेंचुअली अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आईजी साहब उसका नोटिस नहीं लेते हैं, तो वो ओमिशन टू एक्ट है। कानून में 2 तरह की हो सकती हैं लायबिलिटीज। एक वो होती है जो कि अनलॉफुल एक्ट होता है, यानी कि एक गैर कानूनी अमल जो कोई करता है, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया या डकैती हो गई या चोरी हो गई या करप्शन हो गई, ये अनलॉफुल एक्ट है। एक कानून में लायबिलिटी राइज होती है ओमिशन टू एक्ट, यानी कि यू वर रिस्पॉन्सिबल, आपने एक्ट करना था लेकिन आपने नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाले की आंखों के सामने कत्ल हो रहा है, उसका काम था रोकना और उसने नहीं रोका, तो पुलिस वाले की भी लायबिलिटी है ओमिशन टू एक्ट में। ये एलएलबी फर्स्ट ईयर क्रिमिनल लॉ में हमने पढ़ा था, बड़ी बुनियादी फंडामेंटल सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर। तो आईजी साहब अगर इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो दैट विल बी ओमिशन टू एक्ट। आईजी साहब गायब हैं, लाहौर प्रेस क्लब उनसे राब्ता कर रहा है, पीएफयूजे उनसे राब्ता कर रहा है, बार काउंसिल्स उनसे राब्ता कर रही हैं, मैंने जाती तौर पर उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आईजी पंजाब साहब इस वक्त कहीं पर गायब है।
اور وہ سامنے نہیں آ رہے, اور 48 گھنٹے ہو گئے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. عمران خان کو بھی گولیاں لگی ہیں, اس کے بعد وہ زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈی پی او وزیر آباد ان کی اپنی جس حکومت کے انڈر وہ آتا ہے وہ ان سے جو ہے کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا, اور وہ ڈی پی او کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر عمران خان پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود ڈی پی او کا کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو میرے پاس تو بھائی کوئی حکومت بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, ایک آواز دی ہے, میں تو اسی کا استعمال کر سکتا ہوں. پھر جیسا ملک ہے اس کے مطابق ہی چیزیں آگے چلیں گی نا. تو اگر ارشد شریف کے گھر والے آج تک کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا, عمران خان کہتے ہیں ڈی پی او میری بات ہی نہیں سن رہا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر میں اس کو تسلیم کر لوں گا. لیکن 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 آواز بلند کرنا میرا رائٹ ہے اور میری ذمہ داری ہے, اور وہ میں کرتا رہوں گا. آج میرے ساتھ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ صحافی ہیں, وہ وکلا ہیں, وہ کسان اتحاد کے ہیں, وہ ینگ ڈاکٹرز کے ہیں, وہ سول سوسائٹی کے ہیں, میری اپنی فیملی ہے, میرے دوست ہیں, میرے کولیگز ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اگر میں ایک کاز کے لیے کھڑا ہوا ہوں, ایک زیادتی ہوئی ہے, ایک ان لافل ایکٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر میں اکیلا بھی رہ جاتا ہوں, تو میں نے تو یہی سیکھا ہے, میرا تو یہی مائنڈ سیٹ ہے. مجھے تو ماں باپ نے بچپن سے یہ سکھا دیا تھا, اور ساماؤ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بچپن میں انہیں کچھ باتیں جو سکھا دیتے ہیں وہ پھر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور وہ ان کے برین میں وائرڈ ہو جاتی ہیں. تو میرے برین میں یہ وائرڈ ہے دیٹ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار دی رائٹ. تو میں کھڑا رہوں گا, اور ایونچولی پھر جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. عزت بھی, ذلت بھی, زندگی بھی, موت بھی, آزمائش بھی. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا, مجھے بحرانوں سے بچا, مجھے حادثات سے بچا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی رب پر مجھے بھروسہ ہے کہ جب وہ رب میرے ساتھ ہے, اگر میری نیت ٹھیک ہے, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, میری نیت ٹھیک ہے, تو پھر کوئی انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہم بہت بڑے بن گئے, لیکن ایسا ہے نہیں, یقین کریں ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا ویژن براڈ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ یو ول سی کہ آپ کے جیسے کتنے لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے تھے اور آج قبرستانوں کی زینت ہے, اور ان کرسیوں سے بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی قبرستانوں کی زینت ہے. وقت کے بادشاہ قبرستانوں کی زینت ہے. تو آپ کیا ہو بھائی, ایک ملک پاکستان کے ایک شہر کے ایک علاقے کے ایس پی او, ایک صوبے کے آئی جی او. یہ تھوڑا سا, میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں نا, یہ تھوڑا سا فوکس آؤٹ کریں, زوم آؤٹ کریں. اس کائنات میں دنیا کی حیثیت آپ کو اوقات پتہ لگ جائے گی جس پہ ایک بندہ اپنے آپ کو اکڑ کے کہتا ہے میں یہ ہوں. پتہ نہیں کتنے سولر سسٹمز اور گیلیکسیز ان بلینز, اربوں خربوں میں. تو انسان کی اوقات اتنی ہے, اور اس اوقات میں انسان کو رہنا چاہیے. اور میں نے اب کیونکہ ایک سٹینڈ لیا ہے تو میں اس کو آگے لے کر چلوں گا, اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے, وہ پھر جیسا سسٹم ہے, جو نظام ہے, جو ملک ہے, اس میں جیسے بھی مجھے ٹریٹ کیا جائے گا اٹ از فائن. لیکن میرا کام یہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے تو میں اس سٹینڈ کو آگے لے کر چلوں, خاص طور پہ تب جب کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, میں نے کسی کے ساتھ بدنیتی نہیں کی ہے. تو یہ ہے. اور اگر میرے خلاف کوئی کیمپین ہوتی ہے, آخری بات میں کرنے لگا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب خود کو بچانے کے لیے, کیونکہ پیٹی بھائی ایک دوسرے کے, اور ہم نے اپنی ایس پی صاحبہ کو بچانا ہے, یہ کرتے ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو 16 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. یہ جب کسی بندے کو بیچ میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, یا کوئی موٹیویشن ہے, پیچھے کوئی لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ایسے کرو, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیک ڈیٹس میں اس کے بارے میں اپنے رجسٹر میں بنا دیتے ہیں, جی اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی ایسا بیک ڈیٹس میں جرم کا ارتکاب یہ درج کر دیتے اپنے رجسٹر میں کہ اس وجہ سے گرفتار کیا تھا یا اس نے یہ کیا تھا, تو پھر چھوڑ کیوں دیا بھائی؟ 1-1.5 گھنٹے بعد آپ تو مجھے لیگلی چھوڑ ہی نہیں سکتے. میں تو الحمدللہ بڑی عزت سے وہاں سے نکلا ہوں, کیمرے میں ریکارڈنگ ہے, میں نکلا ہوں, پولیس والوں نے خود نکالا ہے. ضمانت کے بغیر آپ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے, پھر آپ نے کیوں چھوڑا مجھے؟
اور جب چھوڑا خود اور آپ لوگوں نے خود چھوڑا اور اب آپ نکالیں گے کوئی چیز کہ جی اس لیے پکڑا تھا, تو وہ یقینی طور پہ آپ پھر بیک ڈیٹس میں اس کا اندراج کریں گے, اور وہ اپنے پروفیشن سے بدنیتی ہے, وہ فراڈ ہے, وہ فارجری ہے, اور اس کی ایک اور ایف آئی آر ہوتی ہے. تو اگر محکمہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے ایس پی صاحبہ کو somehow اس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے, I have already gone to the court. I filed a petition for the registration of FIR under section 22A, 22B of the Code of Criminal Procedure. کورٹ نے نوٹسز بھی کر دی ہیں پولیس کو. 21 تاریخ کو وہ کیس لگا بھی ہوا ہے, میں پیش بھی ہوں گا اور وہاں پر بحث بھی ہوگی, اور یہ عین ممکن ہے کہ اس دن جب پولیس آئے اپنا موقف میں لکھے جی کہ اس وجہ سے, تو وہ بیک ڈیٹس کا جو ہوگا اس کے خلاف میں ایک اور اپلیکیشن دوں گا کہ یہ فراڈ ہے, یہ فارجری ہے, یہ عام شہریوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, ختم ہونا چاہیے, بہت ہو گیا, enough is enough, it's high time, this is 2023, you can't treat your citizens like that. بہت شکریہ آج کا وی لاگ دیکھنے کے لیے.